لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دلیرانہ قول شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی دلیری، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک وجہ امام علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی خاص نشانی تھی۔ دراصل مکہ میں کفار نے نبی اکرم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ جب مدینہ میں نبی اکرم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں عرب میں ان کی حاکمیت ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا اور اس برحق جماعت کے خاتمے کے لیے اپنے پورے زور اور طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2، 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں امام علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں نکالتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ یہ عربوں کا اصول تھا کہ وہ جنگ کی ابتدا میں زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 حریف یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر حمزہ اور امام علی علیہ السلام اور عبید بن حارث کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں ہی عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا اور ذوالفقار کی دھار اور قوت ایمانی سے بھرے حیدری بازو کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبید نے امیر حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام 3 افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیموں میں ہلچل مچ گئی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ حیدر کرار امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج جو تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت 3 گنا زیادہ تھے، وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے میدان میں بکھر کر رہ گئے۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔